اور دیکھیں جو انسان اس بنیادی تعلیم میں جس طرح بھی حصہ بنے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت ضرور بخشے گا. یعنی استاد ہو، ماں باپ ہو، یہ ماں باپ کا بہت اہم کردار ہے اس بنیادی تعلیم میں. پابندی سے بچوں کو بھیجیں، اگر وہ پابندی سے آئیں گے تو ضرور بہت کچھ سیکھ لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر احسان ہے. اللہ رب العزت نے ایک بہترین مجلس میں ہم سب کو جمع ہونے کا موقع نصیب کیا ہے. جس طریقے سے بھی، جس انداز سے بھی ہم میں سے ہر فرد اس مجلس کا حصہ بنا ہے، اللہ رب العالمین سب کے شریک ہونے کو قبول فرمائے اور بہتر اجر و ثواب نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو ابتدا فرمائی ہے وہ ان آیات سے کی ہے جو ابھی آپ نے سنا ہے، اور اکثر آپ یہ آیتیں سنتے رہتے ہیں. ان آیتوں کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی مولانا ظفر صاحب سے سنا، کہ یہ مکتب کی تعلیم جو پہلی تعلیم ہوتی ہے اور فرض عین ہے، ہر انسان کو حاصل کرنا ضروری ہے. انسان میں آپ سے کہوں، بچے تو ہیں ہی، لیکن اگر کوئی بڑا انسان ایسا ہے جس کو بچپن میں یہ موقع نہ مل سکا، عمر زیادہ ہو گئی، اب بھی اس کے پاس وقت ہے، وہ پڑھ سکتا ہے. آپ سوچیں کہ پہلی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اس وقت جو جبرائیل امین آئے تھے انہوں نے آپ سے کہا تھا اقرا، پڑھیے. آپ نے کہا تھا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ 40 سال کی عمر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس وقت آپ کہہ رہے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور اس وقت پھر آپ نے پڑھا ہے. یہ سبق ہے اس بات کا کہ اگر آپ کی عمر، ہماری عمر کتنی بھی ہو گئی ہو، لیکن ہم نے پڑھے نہیں ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے اصل میں سچا جذبہ چاہیے. شاید آپ نے سنا ہوگا، کچھ دنوں پہلے یا سال 2 سال پہلے کی بات ہے، سعودی عرب میں ایک خاتون تھی، 90 سال کی عمر میں انہوں نے حفظ کیا ہے قرآن. 90 سال کی عمر میں قرآن پڑھی نہیں، قرآن حفظ کی تھی پورا. تو ایسا عمر کا کوئی معاملہ نہیں ہے. میں نے جو اصل میں یہ آیات پڑھا ہے، ان آیات کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پہلی تعلیم ہے، چاہے آپ کی عمر زیادہ بھی ہو چکی ہو تو آپ کو وہ پہلی تعلیم حاصل کرنا ہے. اور یہ ابتدائی اور بنیادی تعلیم حاصل کرنے میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مکتب میں بچوں کو پڑھاتے کچھ بچے ایسے ہوتے کہ بہت شریر بھی ہوتے اور پڑھتے بھی نہیں ہیں. استاد کبھی ان پر سختی کر دیتے ہیں تو ماں باپ کو برا لگ جاتا ہے. اہل علم نے یہ پہلی آیتیں جو نازل ہوئی ہیں، ان آیتوں کے نزول کے موقع پر جو واقعہ پیش آیا، اس سے ایک مسئلہ بتایا ہے. واقعہ کیا پیش آیا؟ جبرائیل امین آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا پڑھیے. آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو ان کو سینے سے لگا کر اتنی زور سے دبایا تھا حتی بلغ منی الجہد، آپ نے کہا کہ میری ہمت جواب دے گئی. اور 3 مرتبہ ایسا کیا تھا. تو اہل علم نے کہا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کو کچھ سزا دی جا سکتی ہے، اور 3 مرتبہ تک دی جا سکتی ہے، 3 چھڑی مار دیں. لیکن مارنے کا مطلب ہی نہیں کہ اتنا مار دیں کہ بیچارہ دوبارہ مکتب کا منہ دیکھنا پسند نہ کرے، یہ بھی غلط ہو جائے گا. کچھ سزا دی جا سکتی ہے. اور ایک بات کہ ابتدائی تعلیم میں جیسا کہ آپ نے سنا، ماں اس کا اہم کردار ہے. اور آپ اس ابتدائی وحی میں بھی دیکھیں کہ پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے، اسلامی تاریخ کی ابتدا ہو رہی ہے، اور اس میں بھی عورت کا کردار ہے. جیسے بچوں کی تعلیم میں ماں کا بڑا کردار ہے، پابندی سے ماں بچوں کو بھیجے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ کتاب جمع کی ہے، جس کو یہ مقام حاصل ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد دنیا میں سب سے صحیح کتاب کوئی ہے تو وہ صحیح بخاری ہے.
یہ صحیح بخاری کے لکھنے والے امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ 2 سال کے تھے، ان کے ابا تو پہلی فوت ہو چکے، 2 سال کے ہیں، نابینا ہو گئے، نابینا، آنکھوں کی روشنی نہیں ہے۔ ان کی امی خوب دعا کرتی تھی، ایک دن عشاء کے بعد دعا کرتے کرتے روتے روتے سجدے کی حالت میں نیند لگ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام خواب میں دکھے اور کہا کہ اللہ نے تمہارے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی، اے بیٹا، اللہ رب العالمین نے تمہارے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی کو واپس کر دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب میں دکھے اور کہا کہ تمہارے رونے اور تمہاری دعاؤں کو اللہ نے قبول کر لیا۔ یہ یہاں دیکھیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے ماں کا اہم کردار ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں، اور اسلامی تاریخ کی ابتدا جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا نزول ہوا، آپ گھبرائے ہوئے بے چینی کے عالم میں گھر پہنچے، گھر والوں سے کہا مجھے چادر اڑا دے، چادر اڑا دیے۔ کچھ دیر کے بعد جب آپ کو سکون ہوا، ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، کیا کو آپ نے پورا واقعہ بتایا ایسا ایسا ہوا ہے؟ تو انہوں نے بڑی تاکید کے ساتھ، بہت مضبوطی کے ساتھ تسلی دی تھی اور کہا تھا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ عربی گرامر کے حساب سے دیکھیں تو کلا، ہرگز نہیں، ایک یہ تاکید ہے۔ دوسرا واللہ، اللہ کی قسم۔ تیسرا ما یخزی کا، یخزی جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اس میں نفی کے لیے لا آتا ہے، لیکن جب ما آتا ہے تو اس کی تاکید اس میں آ جاتی ہے، اور ابداً کا لفظ ہے، اس کے معنی بھی یہ کبھی بھی نہیں۔ یعنی اتنی ساری تاکیدوں کے ساتھ ام المومنین نے اپنے سرتاج سے کہا کہ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ دیکھیں اس مشکل موقع پر ایک عورت کا کردار، اور شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انہوں نے ساتھ دیا، جو ساتھ نبھایا، اسی کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے وہ عزت بخشا کہ جبرائیل امین ایک مرتبہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ دیکھیے یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آ رہی ہیں، اور ان کے ہاتھ میں جو برتن ہے اس میں کوئی کھانے کی چیز ہے یا پانی ہے یا پینے کی کوئی چیز ہے، جب یہ آپ کے پاس آئیں گی تو ان کو اللہ کا سلام کہنا اور میرا بھی سلام کہنا، اللہ کا سلام کہنا اور میرا بھی سلام کہنا، اور جنت میں ایک موتیوں کے محل کی بشارت سنا دینا جس میں کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ نیک تھیں اس لیے نبی کی بیوی ہیں اور انتہائی نیک خاتون ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں موتیوں کا محل دے گا، لیکن وہ محل خاموش کیوں ہوگا، اس میں کوئی شور شرابہ کیوں نہیں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برسوں زندگی گزاری، لیکن کبھی بھی زور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں بولی، کبھی اپنے شوہر سے زور سے بات نہیں کیا، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ مقام ان کو عطا کیا۔ اور دیکھیں جو انسان اس بنیادی تعلیم میں جس طرح بھی حصہ بنے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت ضرور بخشے گا۔ یعنی استاد ہو، ماں باپ ہو، یہ ماں باپ کا بہت اہم کردار ہے اس بنیادی تعلیم میں۔ پابندی سے بچوں کو بھیجیں، اگر وہ پابندی سے آئیں گے تو ضرور بہت کچھ سیکھ لیں گے۔ اس بنیادی تعلیم میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں اصل میں ان کے ذریعے میں یہ سبق بھی دینا چاہتا ہوں کہ ام المومنین نے خود تو تسلی دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے بعد ایک ماہر اور تجربے کار انسان کے پاس لے گئیں جو ورقہ بن نوفل تھے، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ کہا دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو ذرا کچھ بتائیے، پوچھیے ان سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واقعہ بتایا، انہوں نے ایک تمنا کا اظہار کیا تھا۔ میں آپ کو یہ بولنا چاہتا ہوں، ہم کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو دے سکتے ہیں، اچھی نیت تو رکھ سکتے ہیں کہ چلیے مولوی صاحب کی ہم مدد نہیں کر سک رہے ہیں، مسجد کمیٹی کو ہم کوئی تعاون نہیں دے سک رہے ہیں، مسجد میں کوئی کام نہیں کر، دعا کر دیں کم سے کم، یہ اچھی نیت کا اظہار کر لے اللہ کے سامنے۔ ورقہ بن نوفل نے جب سنا پورا واقعہ تو کہا کہ خوش ہو جاؤ، ابشر، خوش ہو جاؤ، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، یعنی بشارت دی۔ اور اس کے بعد ایک دل سے ایک جملہ کہا تھا، کہا کہ یا لیتنی کنت حیا حین یخرجوک قومک، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا
جب تمہاری قوم تم کو تمہارے شہر سے نکال دے گی، لَأَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، میں آپ کی بہت زیادہ مدد کرتا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا تو میں آپ کی ضرور مدد کرتا۔ پیارے نبی نے پوچھا اَوَ مُخْرِجِيَّهُمْ، کیا یہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے اپنے شہر سے؟ کہا ہاں، تمہاری طرح دعوت جس نے بھی پیش کیا سب کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تو دیکھیے ورقہ بن نوفل مدد تو نہ کر سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تمنا کا اظہار کیا تھا اور بہت جلدی وہ فوت ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھلایا گیا تھا ان کو، اور جنتی لباس میں دکھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انسان کچھ نہ کر سکے، اپنی کم سے کم اپنی تمنا کا اظہار کرے، اپنی نیت سچی رکھے جس طریقے سے بھی۔ اور آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ابتدا جو ہوئی ہے یہ مکتب کی تعلیم کی بات ہے، اور نزول وحی قرآن کی شکل میں جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا وہ ان آیات کے ذریعے ہوا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورت کے تعلق سے بڑے پتے کی بات کہی ہے، اور اس سے پہلے یہ کہہ دوں میں آپ سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ 2 مرتبہ لفظ اقرأ آیا ہے، پڑھیے۔ اللہ نے 1 مرتبہ قلم کا ذکر کیا ہے، علم کا ذکر کیا ہے، اور پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ یہ سبق ہے اس بات کے لیے کہ جو دنیا میں آیا ہے، پیدا ہوا ہے، اس کو پڑھنا بھی چاہیے، اس کا واسطہ علم سے بھی ہونا چاہیے۔ اور آخری بات جو کہنا چاہ رہا تھا میں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، یہ سورت جو ہے سورہ علق، اس کا پہلا لفظ ہے اقرا، اور اس سورت کا جو اختتام ہوا ہے وہ ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کیجئے اور قریب ہو جائیے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس پہلی وحی کے ذریعے اللہ رب العزت نے نماز کی اہمیت بتایا ہے، کیونکہ ہر نماز کی ہر رکعت کی ابتدا، شروعات جو ہوتی ہے وہ قرأت سے ہوتی ہے، اور اللہ نے سورت کی ابتدا کی ہے قرأت سے، اقرا پڑھیے، اور ہر رکعت کی جو کا آخری حصہ ہوتا ہے وہ سجدہ ہوتا ہے، سجدے پر رکعت کا اختتام ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس پہلی وحی کے ذریعے سے نماز کی اہمیت بتائی ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں، پڑھنا ہی ہے، پڑھنا تو ہے، لیکن وہ پڑھیں جو آپ کے رب سے آپ کا تعلق قائم رکھے۔ اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، یعنی پڑھتے وقت اپنے رب کو یاد رکھیں، صرف وہ علم وہ ہنر حاصل نہ کریں جو آپ کو آپ کا رب بھلا دے، یعنی آپ کے رب کو آپ بھول جائیں اس علم کی، اس ہنر کی بنیاد پر، ایسا نہ کریں، بلکہ علم حاصل کریں اور اپنے رب کو ضرور یاد رکھیں۔ اور اس یاد رکھنے کے لیے یہ بنیادی تعلیم مکتب کی انتہائی ضروری ہے، آپ اس کو مضبوط کریں۔ جب بچے کا عقیدہ یہاں سے مضبوط ہو جائے گا، آگے چل کے انشاءاللہ جو بھی پڑھیں گے یہ عقیدہ یاد رہے گا، یہ اسلامی زندگی ان کو یاد رہے گی، تو ان کا ایمان، ان کا اسلام سلامت رہے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے بھی جو لوگ اس تعلیم کے سلسلے میں شریک ہو رہے ہیں، معلم کی حیثیت سے، معاون کی حیثیت سے، یہ بچوں کو پڑھانا ہم لوگ سب پڑھاتے ہیں الحمدللہ، جتنے لوگ آئے نا یہاں سب پڑھاتے ہیں۔ معلوم ہے یہ اتنا بڑا جہاد ہے بچوں کو پڑھانا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ بچوں کو پڑھانا، پھر ان کی شرارتوں کو برداشت کرنا، ان کو سنبھالنا، ان کو سنوارنا، یہ بہت بڑا کام ہے، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اس لیے اس کی اہمیت کو سمجھیے، اور جتنے لوگ جس انداز میں بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں اس کو بالکل آپ شرکت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے تعاون کو، ہر قسم کے تعاون کو قبول فرمائے، اور اس بنیادی تعلیم کے ذریعے جو اسلامی اور ایمانی باتیں سکھائی جاتی ہیں، اللہ ہم سب کو اسی اسلام اور ایمان کے ساتھ زندگی بھی نصیب فرمائے اور اسی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔